جانتے ہیں یہ میرا بیٹا، عبد الرحمان جانتا ہے کہ عبد الجبار میرا باپ۔ کوئی آدمی منظور کالونی میں آ جائے، دونوں باپ بیٹے یہاں رہتے ہوں، آنے کے بعد وہ آپ سے کہے السلام علیکم، میں ہوں تمہارا باپ عبد الجبار، سمجھے؟ اب اس کو تو معلوم عبد الجبار کون ہے، ابھی اس کی شکل دے کر کے اچھا آپ ہیں ہمارے ابا عبد الجبار، اچھا بتائیے ہماری اماں کا نام کیا ہے، پوچھیں گے آپ؟ اچھا بتائیے ہمارے تایا کا نام کیا ہے، ہمارے چچا کا نام کیا ہے، یہ پوچھیں گے؟ میں کہا کمبخت کہیں کا، میرا باپ عبد الجبار میں نہیں جانتا، نیچے سے جناب نکال کر کے وہ چاند ماری طرح کہ آئندہ کسی کے گھر جانا بھول جا، بالکل اسی طرح بلا تشبیہ کوئی تمہارے پاس آ کہ میں نبی ہوں، اس سے معجزہ طلب کرنے والا عزیزان گرامی کافر ہو جائے گا۔ اور یہ جو 8 ستمبر کو یہ جو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، قومی اسمبلی کی کمیٹی نے یہ حلوہ سجا کر کے نہیں دے دیا گیا آپ کو، سنیے اس کا تاریخی پس منظر کتنے لوگوں نے جانے دی۔ یہ تحریک چلی پاکستان بننے کے بعد 53 میں، آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ خبیث اپنے مذہب میں اتنے کٹر، مسلمانوں کی بدقسمتی، لیاقت علی خان کو دھوکا سب پڑھا، ظفر اللہ خان قادیانی وزیر خارجہ بن گیا۔ وزیر خارجہ بننے کے بعد 48 میں جناح صاحب کا جب انتقال ہوا، تعجب ہوگا 47 میں جب جناح صاحب بانی پاکستان کا انتقال ہوا، ہمارے وزیر خارجہ نے نماز جنازہ نہیں پڑھی، جنازہ نہیں پڑھا۔ صحافیوں نے پوچھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان اور تم وزیر خارجہ، تم نے نماز جنازہ نہیں پڑھی؟ سنیے ظفر اللہ خان قادیانی نے کیا جواب دیا۔ قادیان جواب دیا، یوں سمجھ لو کہ ایک مسلمان کا میں کافر ملازم ہوں اس لیے میں نے نماز نہیں پڑھی، یا یوں سمجھ لو کہ کافر حکومت کا مسلمان ملازم۔ یہ خبر پورے اخبار میں چھپی اور اس نے جناح صاحب کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ آپ نے دیکھا یہ اپنے معاملات میں کتنے کٹر۔ 53 میں عزیزان گرامی تحریک چلی، اور اس 53 میں تحریک چلی، میں تلخی اور نہیں بڑھانا چاہتا، جماعت اسلامی نے برائے نام خالی تحریر سے تیمم کرنے کے لیے آ گئے۔ دوسرے حضرات، تحریک ختم نبوت کے صدر کون تھے؟ علامہ ابو الحسنات صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کے تلمیذ، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے کچھ ان کو کتابیں پڑھائیں، اور اصل شاگرد تھے وہ مفتی نعیم الدین صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ تحریک کے عزیزان گرامی صدر روح رواں اس زمانے میں مولانا عبد الحامد بدایونی صاحب، علامہ عبد الغفور ہزاروی صاحب، حضرت علامہ ابو البرکہ صاحب، اور علامہ گویا لاہور کے محمود احمد رضوی صاحب، یہ سب کے سب علماء اس تحریک میں چلے۔ علامہ عبد الستار نیازی صاحب یہ جب اس تحریک میں چلے، آپ کو سن کر حیرت ہوگی، خواجہ ناظم الدین کا دور تھا، مسلمانوں نے ختم نبوت جب جلوس نکالا، اللہ اکبر، آرمی کے حوالے کر دیا گیا پورا لاہور، اور اس وقت وہاں کا نگراں کون تھا؟ اعظم خان، جو مغربی پاکستان کا گورنر بھی رہا، آپ کو یاد ہوگا، اس نے عوام پر اس خبیث نے گولی چلائی۔ لاہور سے جب لاکھوں لوگوں کا جلوس نکلا، جب آرمی نے گولی چلائی، میں کہہ رہا تھا یہ مسئلہ آپ کو حلوے کی طرح سجا کر نہیں دیا گیا، یہ اتنی گولی عوام پر چلی، لاکھوں آدمی مر گئے، اور 53 میں صرف وہی آدمی زندہ رہے جو لاشوں کے نیچے دب گئے اور پڑے رہے۔ جب لاشیں اٹھیں تو وہ نکلے زندہ، صرف وہ زندہ رہے۔ مسجد وزیر خان، ایک تاریخی مسجد لاہور کی، اس میں ختم نبوت کا اجلاس ہو رہا، آرمی نے آن کر کے پورے مجمع کو پھوم دیا۔ آپ کو حیرت ہوگی کہ مسجد وزیر خان میں مسلمانوں کا خون ختم نبوت کے نام ایسا بہ رہا تھا مسجد وزیر خان سے جیسا بارش کا پانی بہتا۔ یہ اتنی قربانیاں عزیزان گرامی مسلمانوں نے دی ہیں، اور اس کے بعد یہ سارے لوگ جیل چلے گئے۔ مولانا عبد الستار خان نیازی کو پھانسی کا حکم ہو گیا، علامہ ابو الحسنات صاحب کے صاحبزاد حضرت علامہ مولانا خلیل احمد صاحب کو پھانسی کا حکم ہو گیا۔ انہیں کال کوٹری میں ڈال دیا گیا۔ کال کوٹری میں پھانسی کی تیاری، جب آدمی کو کال کوٹری میں ڈالا جاتا، اس کے پجامے شلوار سے کمر بند نکال لیا جاتا، کہیں ایسا نہ ہو کہ پھانسی کی وحشت اور دہشت میں یہ کہیں گلے میں پھندا ڈال کر پھانسی نہ لے لے۔ مولانا نیازی کا گویا کمر بند نکال دیا گیا، مولانا خلیل احمد صاحب کا بھی کمر بند نکال دیا گیا۔ انتظار کریں بلیک وارنٹ کا کہ آپ کو سزائے موت ہونے والی ہے۔ اللہ اکبر، مولانا عبد الستار خان نیازی جیل میں رہے، اور کتنے دن رہے؟
6 دن 7 رات، لیکن لاہور میں اور پاکستان میں اتنا ہنگامہ ہوا، آرام باغ میں حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فیض الحسن صاحب رحمت اللہ علیہ آلو مہار شریف کا اتنا بڑا جلسہ ختم نبوت کا ہوا 53 میں کہ آپ کو تعجب ہوگا، یہ جلسے کا ایک سرا تو آرام باغ پہ تھا اور دوسرا سرا ٹاور پہ تھا، اتنا بڑا جلسہ۔ خواجہ ناظم الدین نے ٹیلی فون کر کے حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ فیض الحسن صاحب کو جلسے کی مبارکباد دی کہ آج آپ نے ختم نبوت کے مسئلے میں جو اتنی بڑی کانفرنس کی ہے یہ قابل مبارکباد ہے۔ یہ حضرات جیل چلے گئے، سکھر کے جیل میں پہنچ گئے، سب کو سزائیں ہو گئیں۔ خدا کا کرنا دیکھیے، ان بزرگوں کی سزا پھر سزائے عمر قید میں منتقل ہو گئی، پھانسی ان کو معاف کر دی گئی۔ پھانسی سے معاف کرنے کے بعد جب یہ نکلے تو آدمی اور مومن کو ایسا جری ہونا چاہیے۔ مولانا نیازی جب جیل میں گئے تو ان کا وزن کچھ تھا، جیل سے جب نکلے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ 6-8 کلو وزن ان کا بڑھ گیا۔ ایسا بے فکر ہونا چاہیے مومن کو۔ اور ایک انٹرویو جو میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہے، جب آپ چاہیں اس کی فوٹو کاپی مجھ سے آپ حاصل کر سکتے۔ مولانا خلیل احمد صاحب پھانسی کے پھندے سے واپس آ، علامہ عبدالستار خان نیازی خان صاحب پھانسی کے پھندے سے واپس آ۔ ایک انٹرویو میرے پاس ریکارڈ، کسی صحافی نے پوچھا مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب یہ میرے لیے آپ کے لیے ایک تازیانہ، ایک درہ، اس کو برداشت کیجئے۔ مولانا نیازی صاحب سے پوچھا مولانا یہ بتائیے کہ آپ کی عمر کیا؟ مولانا نیازی نے کہا میری عمر 6 دن اور 7 راتیں، 6 دن اور 7 رات میری عمر۔ اخبار والوں نے کہا مولانا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ؟ اتنا لمبا چوڑا آدمی جس کی ریش سفید ہو گئی، قائد اعظم کا ساتھی رہا ہو جناب پاکستان کی تحریک میں اور تحریک پاکستان میں ان کا کردار کہ لاہور میں جب جناح صاحب کی موجودگی میں مولانا نیازی صاحب نے تقریر کی تو جناح صاحب نے اپنی تقریر میں کہا کہ مولانا نیازی جیسے جوان اگر میرے ساتھ ہیں مجھے یقین ہے کہ پاکستان بن کے رہے گا۔ یہ جملہ جناح صاحب نے مولانا نیازی صاحب کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا آپ فرماتے ہیں کہ میری عمر 6 دن اور 7 راتیں، وہ کیسے؟ فرما سنو میری باقی عمر تو یوں ہی فالتو گزری ہے، ختم نبوت کے مسئلے میں نے جو جیل کے کاٹ کوٹری میں 6 دن اور 7 راتیں کاٹی ہیں وہی میری عمر ہے۔ میں پوچھتا ہوں بتاؤ تمہاری عمر کتنی ہے؟ کیا تم نے بھی دین کے لیے کوئی ایسا کام کیا ہے جو اللہ کے دربار میں کہہ سکو کہ میری عمر 15 دن ہے یا 5 دن ہے یا 6 دن ہے؟ تم نے بھی کوئی ایسا کارنامہ انجام دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں یہ کہو کہ میری عمر اتنی ہے؟ یہ ہیں وہ مشائخ، یہ ہیں وہ علماء کہ جن کی یہ قربانیاں سکھر کے جیل میں گئے۔ علامہ ابو الحسن صاحب نے تو صاحب کمال ہی کر دیا۔ آج آپ اگر داتا دربار جائیں مت بھولیے داتا دربار میں وہ پوشن جہاں خواتین کھڑی ہو کر فاتحہ پڑھتی ہیں وہاں مزار ہے علامہ ابو الحسن صاحب کا۔ داتا صاحب نے اپنی نگری اور اپنے قریب وصال کے بعد میں جگہ عطا فرما دی۔ آپ جائیں تو فاتحہ ضرور پڑھیے۔ مجاہد کشمیر، مجاہد ختم نبوت علامہ ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، داتا دربار میں داتا صاحب کے مزار سے چند قدم کے فاصلے پر علامہ ابو الحسن صاحب کا عزیزان گرامی مزار۔ وہ جیل میں بیٹھے، وہ بہت بڑے عالم تھے، جب تک جیل میں رہے آپ حیران ہوں گے جیل میں انہوں نے قرآن مجید کی 27 پاروں کی تفسیر لکھ دی، 27 پارے کی تفسیر لکھی، اور جب وہ رہا ہوئے تو رہا ہونے کے بعد مزید 3 پاروں کی تفسیر لکھنے کا انہیں عزیزان گرامی وقت نہیں ملا۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، بات تو تلخ ہے مگر ریکارڈ میں موجود ہے، میں چیلنج کرتا، ظہور حسن بھوپالی ہمارے اہل سنت کے نوجوان بڑے زبردست قائد، جمعیت علماء پاکستان 70 کی اسمبلی